بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم مبشر علی اعجاز اور حاضر ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ طب اور اس کے علاج سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہیں لوگ نسخہ جات شیئر کرتے ہیں، کوئی کسی مسئلہ کے لیے، کوئی کسی مسئلہ کے لیے۔ تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ والے نسخہ جات اٹھاتے ہیں اور بنا لیتے ہیں اور پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مخاطب ہوں جو کہ طب کے علاج کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ اپنا علاج خود کرنا چاہتے ہیں اور کسی ایسے حکیم کے پاس، ایسے طبیب کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہے ان کا، وہ تو اچھی بات ہے کہ جو کہ علاج کو اچھے سے جانتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو کہ علاج کو اچھے سے نہیں جانتے اور طب کے اسرار و رموز سے واقفیت نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے لیے میری یہ ویڈیو ہے۔ اپنی کسی بھی مرض کی تشخیص کو جو ہے نا اولین ترجیح بنائیں، اور جب آپ کی مرض کی صحیح تشخیص ہو جائے گی تو اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ ہمارے جسم میں امراض جو ہیں وہ مختلف عوامل کی وجہ سے، مختلف کیفیات کی وجہ سے اور مختلف ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں موسم کے تغیرات کی وجہ سے جو ہیں بیماریاں بھی لاحق ہوتی رہتی ہیں، بچوں میں، بڑوں میں، جوانوں میں، عورتوں میں، ہر عمر کے لوگوں میں بیماریاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، ہر بچے کا ایک مزاج نہیں ہوتا، ہر مرد کا ایک مزاج نہیں ہوتا، اور ہر عورت کا بھی ایک مزاج نہیں ہوتا، اور جب تک آپ کو مزاج کی صحیح تشخیص نہ ہو جائے تو کسی بھی دوا کو استعمال نہ فرمائیں۔ بات یہ سامنے آتی ہے کہ آپ اپنی مرض کی تشخیص، اپنے مزاج کی تشخیص کس طرح سے کریں، تو اس کے لیے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور لائک اور سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو صحیح رہنمائی ملتی رہے۔ طب قدیم آج بھی جو ہے وہ اپنے فطری اصول و ضوابط پر قائم رہنے کی وجہ سے قائم ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ فطری اصولوں پر ہی مبنی ہے۔ انسان کی تشخیص جتنی کامل ہوگی اتنا ہی اس کا علاج اچھا ہوگا۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، تشخیص کی کس طرح سے جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، تشخیص کسی طبیب سے ہی کروانی چاہیے جو کہ اچھا نبض شناس ہو، اور جب وہ آپ کی نبض شناسی کر لے تو پھر آپ کو دوا دے تو امید ہے کہ اگر صحیح تشخیص ہوگی تو آپ کا علاج اینٹی بائیوٹکس، اسٹیرائڈس اور پین کلر سے بھی زیادہ فاسٹ ممکن ہے۔ چونکہ یہ اصولی اور فطری علاج ہے اور اس سے شفا بھی جو ہے وہ حقیقی ہی حاصل ہوتی ہے، نہ صرف کہ وقتی۔ اس لیے طب کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اور طبی علاج کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا علاج طب کے علاج کے ہی طریقہ پر کروائیں، میری یہ آپ سے درخواست ہے۔ ہم آتے ہیں تشخیص کی طرف۔ تشخیص کرنے کے مختلف طریقے میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں وہ ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے تشخیص نبض کے ذریعے ہی کروائی جائے۔ دوسرا طریقہ انسان کے چہرے، قد و خال اور اس کے رہن سہن سے بھی تشخیص ممکن ہے۔ سب سے جو آسان طریقہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، باقی باتیں تو میرے حکماء کے لیے ہیں، لیکن جو آسان طریقہ ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج کی تشخیص کس طرح سے کریں۔ اپنے مزاج کی تشخیص کرنے کے لیے آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنی زبان نکال کے دیکھیں کہ آپ کی زبان پہ کیسا کلر ہے۔ پہلا جو کلر ہوگا ممکنہ طور پہ وہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان پہ درمیان میں طے جمی ہوگی، اور وہ طے نکوٹین کی کلر کی اگر ہوگی اور کنارے صاف ہوں گے اور کھانے کا کلر اس پہ چڑھ جایا کرے اور زبان جو ہے ظاہری طور پہ زیادہ پھولی ہوئی بھی نہ ہو، تو یہ آپ کی سردی خشکی پر علامت دلالت کرتی ہے۔ آپ کا مزاج سرد خشک ہوگا، اور اگر آپ کی زبان سرخ بالکل سفید ہو اور سفید زبان بالکل تلی کی طرح، اس پہ کوئی نشان نہ ہو، سرخ ہو، تو وہ زبان آپ کی اس مزاج کی طرف آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کا مزاج گرم خشک ہے۔ اب آتی ہے تیسری، اور یہ اس کو صفراوی مزاج بھی کہتے ہیں، اور پہلا جو میں نے عرض کیا وہ سوداوی مزاج ہے، اور تیسری جو ہے وہ ہے بلغمی مزاج، زبان کا پھولا ہوا ہونا اور زبان کے جتنے بھی بڈز ہیں وہ بالکل سفیدی کی طرف مائل ہوں اور پوری زبان پہ سفید پینٹ ہو اور پوری اس کی جو کنارے ہیں وہ بھی سفیدی کی زد میں آئے ہوں، تو ایسے افراد کا مزاج وہ بلغمی ہوگا۔
ممکن ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو. تو نظریہ مفرد اعضاء کی طرف اگر ہم آئیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے بیماروں کا علاج کرنا چاہیے اور ایسوں کو خشکی کی طرف مائل کرنا چاہیے. وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے صرف تشخیص کی. اپنی مزاج کے موافق اور اپنی جو آپ کا مزاج ہے، آپ کی مرض کا جو مزاج ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنی دوا کو استعمال فرمائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صحیح رزلٹ ملیں گے. اسی طرح سے انسان کے پیشاب سے بھی اس کی تشخیص ممکن ہے. تو عوام کے لیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ حکمات تو جانتے ہیں، میرے استاد ہیں، سب مجھ سے زیادہ علم والے ہیں. یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عوام کے لیے، اگر تو ان کا پیشاب سرخ ہوگا اور مقدار میں بھی کم ہوگا تو یاد رکھیں وہ جلن کے ساتھ آ رہا ہوگا تو وہ گرمی کی علامت ہے، گرمی خشکی کی علامت ہے. اور اگر پیشاب سفید ہو، مقدار میں زیادہ ہو، بار بار آ رہا ہو تو وہ بلغمی امراض کی علامت ہے، وہ بلغمی مزاج کا شخص حامل ہوگا. اب تیسرا بچتا ہے کہ سرد خشک مزاج کا حامل شخص کیسا ہوگا. اس کو پیشاب بار بار تو نہیں آئے گا، مگر اس کا پیشاب سفید اور مقدار میں بھی پورا ہوگا اور ممکن ہے کہ ہلکی سی سبزی بھی اس میں آ رہی ہو. تو یہ 3 مزاج عوام کے تشخیص کرنے کے لیے ہیں. تو اگر وہ تینوں مزاج جو ہیں اچھے سے تشخیص کر لیں تو نظریہ مفرد اعضاء کی آنے والی جتنی بھی جو ہماری بحث ہوگی انشاءاللہ ان میں یہاں طب اور علاج میں آپ کو نہ صرف قدیم تشخیص کی معلومات فراہم کی جائے گی بلکہ آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ کے متعلق بھی معلومات فراہم کی جائے گی، جس سے آپ اپنا علاج آسان سے آسان بنا سکتے ہیں اور بہترین کر سکتے ہیں. اور آپ ایسے جو نسخہ جات آج کل سوشل میڈیا پہ مختلف طریقوں سے پیش کیے جاتے ہیں اور جن کی حقائق کے متعلق آپ نہیں جانتے، نسخہ جات بہت سارے ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور آپ ان کے حقائق کے متعلق جان کے اور خود اپنا علاج کر سکتے ہیں. خود علاج کرنا بہتر نہیں ہے، یہ میں بات کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں، مگر جو آپ فرسٹ ایڈ اپنی دے سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا. وما علیہ الا البلاغ.